نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے آج ہم سورۃ الضحیٰ کی ایک آیہ کریمہ کے حوالے سے جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے عظمت کا نبوی معیار. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہم اس تصور کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ بارگاہ نبوت سے ہمیں عظمت اور کمال کا کیا معیار میسر آتا ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تمہیں یعنی اللہ نے تمہیں ضال یعنی خود رفتہ پایا، فہدا بس اس نے راہ دی، اس نے ہدایت سے نوازا، اس نے منزل مقصود تک پہنچا دیا. اس آیہ کریمہ میں ایک لفظ ضالًا استعمال ہوا، وہ ہماری توجہ کا مرکز ہے. اس کے حوالے سے ہم آج کے موضوع کو اجاگر کریں گے. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عظمت اور کمال کے دو پیمانے ہیں اہل علم نے. ایک عروجی پیمانہ ہے اور ایک نزولی پیمانہ ہے. علماء کرام اور عرفاء کے ہاں ولایت اور تعلق باللہ دو سمت کے سفروں سے عبارت ہے. ایک سمت تعلق باللہ کی ان کے نزدیک ہے جس کو عروج کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ایک سمت جس کو نزول کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. عروج میں ان کا روحانی سفر، روحانی ارتقاء کمال کو پانے کے لیے اوپر کی طرف جاتا ہے. نزول میں وہ اپنے اوپر کی طرف جانے والے سفر کو مکمل کر کے واپس نیچے کی طرف لوٹتے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ سفر اگر عروج پر رک جائے اور اس میں نزول نہ ہو تو یہ ایک اعتبار سے کمال ہے مگر ناقص کمال ہے، یہ کامل کمال نہیں ہے. اس عظمت میں اور کمال کے تصور میں نقص. کمال کو کمال تب ملتا ہے اور عظمت کو حقیقی عظمت اور کامل عظمت تب ملتی ہے جب انسان عروج کا مرحلہ طے کرنے کے بعد واپس نزول کی طرف پلٹے. اس آیہ کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عروجی اور نزولی دونوں حقیقتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. ضالًا کا لفظ عربی زبان میں اپنے اندر بھولنے کا معنی رکھتا ہے. اس کے اندر بھول جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اسی سے بھولنے سے گمراہی کا معنی اخذ کر لیا گیا، بہک جانے کا معنی اخذ کر لیا گیا، بھٹک جانے کا معنی لے لیا گیا. تو بنیادی طور پہ اس کے اندر بھول جانے کا مفہوم پایا جاتا. یہاں ایک لطیف بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ضالًا کے اندر بنیادی طور پہ بھول کا اور بھٹک جانے کا معنی موجود ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بہت سے لوگ بھول گئے
بہت سے لوگ بھٹک گئے، بہت سے لوگ بہک گئے. یعنی میں اس کو اس لیے لطیف نکتہ کہہ رہا ہوں کہ ضالن نے اپنی مانوی تاثیر معنی بیان کرنے والوں کو ان سے متاثر کیا، اور جب انہوں نے ضالن کے اپنے حقیقی معنی پر محمول کیا تو یہ خیال گزرا کہ شاید اس میں معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بھول جانے یا معاذ اللہ بہک جانے یا بھٹک جانے کا کوئی مفہوم پایا جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. اب جو میں نکتہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ووجدک ضالن فہدی، اس کی ہم پہلے عروجی تفسیر لیں گے پھر اس کی نزولی تفسیر لیں گے. یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مرتبہ نبوت میں 2 مرتبے، اس میں بھی ایک عروجی رخ ہے نبوت میں، ایک نزولی رخ ہے. تو مرتبہ نبوت کا عروجی رخ یہ ہے جس میں پیکر نبوت اپنی توجہ اللہ کرتا ہے، اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے. من الخلق الی الخالق، یعنی خالق کی طرف سے منہ موڑتا ہے، مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹاتا ہے اور خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور خالق کی طرف توجہ میں مستغرق ہو جاتا ہے. یہ مرتبہ نبوت میں عروجی رخ ہے. اور نزولی رخ من الخالق الی الخلق، وہ خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو جب مخلوق کی طرف سے خالق کی طرف توجہ کا رخ ہو تو یہ نبوت میں مرتبہ ولایت ہے. اور جب خالق سے سب کچھ پا کر مخلوق کی طرف رخ ہو جائے، متوجہ ہو جائے، تو یہ نبوت میں مرتبہ رسالت ہے. اور ولی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ ولی اپنی ذات کی تکمیل کے لیے اوپر کی طرف جاتا ہے اور رسول اپنی تکمیل کا سامان حاصل کر کے نیچے کی طرف آتا ہے. ولی کا مقصود اپنی ذات کی تکمیل ہوتا ہے، نبی اور رسول کا مقصود مخلوق کی تکمیل ہوتا ہے. اس میں عروج غالب ہوتا ہے، اس میں نزول غالب ہوتا ہے. اس تفسیر اس آیت کریمہ میں بھی دونوں رخ موجود ہیں. جب ہم پہلے رخ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا معنی لیتے ہیں ووجدک ضالن، اللہ نے تمہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھولا ہوا پایا. تو بھول کا معنی اس میں ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھولا ہوا پایا، کس کو بھولا ہوا پایا. اب بھول کے لفظ کا اطلاق بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے. مثلا یہاں آنا تھا بالفرض، تو میں نہ آیا، کسی نے پوچھا تو میں نے کہا بھی میں بھول گیا. کسی نے کتاب ہاتھ میں پکڑائی، وہ وہیں رکھی، چل دیا، کہا بھی کتاب میرے ہاتھ میں تھی، میں بھول گیا، معلوم نہیں کہاں رکھی. فلاں جگہ جانا تھا، ڈائری دیکھ نہ سکا، نہ پہنچ سکا انسان، کہا میں بھول گیا. تو بھول کا اطلاق تو ہزاروں چیزوں پر ہوتا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ذہن میں ہزاروں مصروفیات اور بوجھ آئے، 2 سال کے بعد ملا، اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا، آپ نے کہا نہیں میں بھول گیا. تو بھول کا اطلاق تو ہزاروں چیزوں پر ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں ضالن تمہیں بھولا ہوا پایا، اس بھول کے مفہوم کو متعین کرنا ہے کہ کس کو بھولا ہوا پایا. کیا راستہ بھولا ہوا پایا؟ نہیں، وہ تو بھولے ہوئے کو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، خود راستہ کیسے بھول گئے؟ کیا ہدایت کا سامان بھولا ہوا پایا؟ نہیں، وہ تو لوگوں کو ہدایت کی راہ بتانے کے لیے آئے تھے. انک لتہدی الی صراط مستقیم، قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم لوگوں کو سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہو، تم لوگوں کو صراط مستقیم بتاتے ہو، دکھاتے ہو. اور رسول کے اپنے کردار کا اور اپنی سیرت طیبہ کا یہ عالم ہے واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، راستہ مل جائے. تو جو کوئی رسول کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے. وہ بھولا ہوا ہو تو راستے پر آ جاتا ہے، رسول خود کیسے بھول سکتا ہے؟ تو بھول تو ہے اس میں، ضالن تمہیں بھولا ہوا پایا. مگر سوال یہ ہے کہ کیا بھولا ہوا پایا، کس کو بھولا ہوا پایا؟ یہ مرتبہ عروج کی تفسیر ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلی حالت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ حبب الیہ الخلا، کہ جو جو بعثت کا زمانہ قریب آتا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت سے محبت ہوتی گئی.
جلوت سے طبیعت اچاٹ ہوتی گئی، بن کی بجائے یعنی شہروں کی بجائے جنگلوں سے انس بڑھتا گیا، مکہ شہر کی رونقوں کی بجائے غار ہیرا اور غاروں کی خلوتوں سے طبیعت زیادہ مانوس ہوتی گئی۔ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ 7 روز کے لیے حضور جو پانی تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان لے کر غار ہیرا میں چلے جاتے، کبھی 10 دن کے لیے چلے جاتے، کبھی مہینے کے لیے چلے جاتے، کبھی 40 دن کے لیے چلے جاتے۔ فیتحنس فیہ، وہاں جا کر مراقبہ کرتے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وہ دل کے آئینے میں مراقب رہتے، جاگ کر اس حسن مطلق کا جلوہ کرتے رہتے، شب و روز اللہ کی یاد کرتے۔ اب دعالن کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی کہ 7 دن کا سامان کھانے کا لے گئے تھے، آج 10 دن ہو گئے ہیں پلٹ کر نہیں آئے، کیا وجہ بنی؟ ہمیں بھول گئے؟ 15 دن کا سامان کھانے کا لے گئے تھے، آج مہینہ گزر گیا پلٹ کر نہیں آئے، گھر بار بھول گئے؟ مہینے کا سامان لے گئے تھے، آج 40 دن بیت گئے پلٹ کر حضور واپس نہیں آئے، جا کے خبر تو لوں، کیا وجہ ہے؟ بھول گئے گھر آنا؟ وہ جب تلاش کر کر کے پتھر پہاڑ اوپر چڑھ چڑھ کے غار ہیرا کی خلوت میں پہنچتی تو دیکھتی وہ جو 7 دن کا کھانا لائے تھے وہ بھی پڑا ہوا ہے، وہ جو مہینے کا سامان لائے تھے وہ بھی پڑا ہوا ہے، اور حضور تصور محبوب حقیقی میں مستغرق ہیں۔ اس وقت سمجھ آتی کہ محبوب تمہیں بھولا ہوا پایا، کیا کھانا پینا بھول گئے تھے، گھر بار بھول گئے تھے، اپنے احوال بھول گئے تھے، اپنا جینا بھول گئے تھے، اپنے جسم کے تقاضے بھول گئے تھے، اس شے نے بلا دیا تھا محبوب کا تصور، محبوب کی یاد، محبوب کی محبت، اللہ کی محبت، اس کا تصور، اس کا تعلق اتنا چھا گیا تھا قلب و روح کے کہ اس کے سوا باقی ہر شے بھول گئی تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس نے تمہیں بھولا ہوا پایا، کس شے کو؟ سوائے رب کے ہر شے کو بھولا ہوا پایا، بس ایک اللہ یاد رہ گیا تھا اور اس کی یاد نے ہر شے بھولا دی تھی۔ تو یہ دال کمال ڈال تھا کہ جس نے 1-2 چیزیں نہیں ہر شے بھلا دی تھی، بس ایک ہی راستہ یاد رہ گیا تھا جو محبوب کی طرف جاتا ہے، باقی سب راستے بھلا دیے تھے۔ ایک ہی ذات یاد رہ گئی تھی، باقی سب ذاتیں بھول گئی تھی۔ ایک ہی لذت یاد رہ گئی تھی، باقی سب لذتیں بھول گئی تھی۔ ایک ہی حلاوت، ایک ہی سرشاری اور ایک ہی شیرینی یاد رہ گئی تھی محبوب کے ذکر والی، باقی سب حلاوتیں سرشاریاں بھول گئی تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، محبوب تمہیں ہر شے کو بھولا ہوا پایا، اپنی یاد میں ایسا مستغرق پایا کہ تو خود کو بھی بھول گیا۔ بھئی جب کھانا پینا بھی یاد نہ رہے اور مہینے گزر جائیں تو خود کو بھول گیا یا نہ بھول گیا؟ تو خود رفتہ پایا، خود سے بھی بے نیاز پایا۔ فہدا، پس ہم نے جب تیری استغراق کے تام کی یہ حالت دیکھی تو محبوب ہم نے پردہ اٹھا دیا۔ فہدا، ہم نے جس حسن کے جلوے کے لیے تو بےتاب تھا وہ بے نقاب کر دیا، اس کا دیدار تمہیں عطا کر دیا اور ذات حق تک وصال عطا کر دیا۔ یہ فہدا ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب اور مقصود تک پہنچا دینے کی ہدایت، راستہ دکھانے کی نہیں۔ راستہ دکھانے والی ہدایت امت کے لیے ہے اور رب تک ملانے والی ہدایت نبی کے لیے ہے۔ فہدا، پس ہم نے تمہیں اپنے محبوب تک پہنچا دیا، اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ یہ اس کی عروجی تفسیر تھی۔ یہ بھی ایک کمال تھا، مگر نبوت میں مرتبہ ولایت کا کمال تھا، یعنی اپنی ذات کی تکمیل تھی۔ جس نے ہر شے کو بلا دیا تھا، تنہا اللہ کی یاد اور اس کا ذکر باقی رہ گیا تھا، اور اس سفر نے یہاں تک پہنچایا کہ وہ وصال اور وہ دیدار الہی نصیب ہو گیا۔ جس لیے علامہ کہتے ہیں کہ کمال زندگی دیدار ذات است، طریقش رستن از بندے جہات است۔ یہ جو جہات بشریت ہیں، ان کے بندروں کو توڑ کر نکل جانا، آزاد ہو جانا اور دیدار ذات کے مرحلے تک چلا جانا، یہ کمال زندگی ہے۔ تو یہ کمال کا ایک پیمانہ تھا، مگر میں نے عرض کیا کہ اگر کمال اور عظمت اسی عروج پر جا کر رک جائے تو اپنی تکمیل تو ہوئی، اوروں کی نہ ہو سکی، تو یہ کمال بھی ناقص۔ ولی کے لیے تو یہ کمال جائز ہے، مگر نبی کے لیے یہ کمال جائز۔ نبی امت کے لیے، انسانیت کے لیے اسوہ لے کر آتا ہے، نبی کے کمال کا درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اب اسی آیت کی دوسری نزولی تفسیر کے حوالے سے بات سمجھ آئے گی۔ تو پہلی تفسیر کے حوالے سے ضالن حال واقع ہوا تھا کہ محبوب اللہ نے تمہیں ضالن یعنی اس حالت میں پایا کہ تم خود کو بھی بھول گئے تھے، بس اس نے اپنا دیدار، اپنا وصال،
اپنی بارگاہ تک رسائی عطا کر دی. یہ اس کا ایک رخ تھا. اب دوسرے معنی کے اعتبار سے ووجدک ضالن، یہاں ضالن مفعول مقدم واقع ہوا ہے، فہدا کا مفعول مقدم ہے. پہلی تفسیر میں یہ اہل علم کے لیے ایک نقطہ آ گیا ہے درمیان میں، پہلی تفسیر میں حال تھا، اب فہدا کے لیے مفعول مقدم ہے. اب تقدیر، عبارت تقدیری یہ ہوگی کہ فوجدک فہدا ضالن بک، اللہ نے محبوب تمہیں پایا بس تمہارے سبب سے گمراہوں کو ہدایت عطا کر دی. اب دوسرے معنی کی روح سے ووجدک، یہ لفظ قابل توجہ، دوسرے معنی کی روح سے ووجدک، یہ لفظ قابل توجہ، اس نے تمہیں پا لیا. اب تمہیں پا لیا، پایا تو اسی کو جاتا ہے نا جس کی تلاش ہو. وہ اس کو کسی کی تلاش تھی، اس کو کسی کی تلاش تھی. ہماری تلاش ہماری محتاجی ہے، اللہ کی تلاش اللہ کی محتاجی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ شان سمدیت کا مالک. اس کی تلاش کچھ اور معنی رکھتی ہے، وہ بندوں کی بھلائی کے لیے ہوتی. ووجدک، اسے تلاش تھی، وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا پیکر اب دنیا میں بھیجوں جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ دنیا میں جائے تو بھولے ہوئے کو راہ پر لگا دے. اب کوئی ایسا پیکر کامل دنیا میں آئے جو لوگوں میں جائے تو جو مجھ سے کٹ چکے ہیں انہیں مجھ سے ملا دے. اسے تلاش تھی کہ اب کوئی ایسا آخری پیکر ہدایت کا دنیا میں آئے کہ جو لوگ میری راہ سے ہٹ گئے ہیں وہ انہیں بلا کے میری راہ پہ چلا دے. سو اسے ایسے نبی آخر الزمان کا کہ بھیجنے کے لیے اس بلائی کا انتظار تھا، تلاش تھی. فوجدک، پس اے محبوب اس نے تمہیں تخلیق کیا، فوجدک اس نے تمہیں پا لیا. کیا؟ اس مقصد کے لیے موضوع پا لیا. فوجدک، اس نے تمہیں پا لیا. فہدا، فضالن وہدا، بس تمہیں پایا اور ندا دی کہ لوگوں اب یہ پیکر ہدایت، سارا سامان ہدایت مجھ سے لے کر آ گیا ہے. سو جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں وہ اس کا دامن پکڑتے جائیں، ہدایت پاتے جائیں. جو مجھ کو بھول چکے ہیں وہ اس کا دامن پکڑتے جائیں اور میری یاد کے راستے پر چلتے جائیں. جو مجھ سے کٹ گئے ہیں وہ اس سے متعلق ہوتے جائیں اور اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑتے جائیں. بس اس نے محبوب کو اس حال میں پایا کہ لوگ گمراہ تھے، بس گمراہوں کے پاس یہ نبی آئے تو اللہ نے اس نبی کے سبب ان کو ہدایت دے دی. بھٹکے ہوئے تھے ان کو راہ ہدایت دے دی، بھولے ہوئے تھے انہیں رب کی یاد دے دی. اپنی جبین نیاز کو 360 بتوں کے سامنے جھکائے ہوئے تھے، ایک رب کو بھولے ہوئے تھے. بس یہ نبی آیا، بس اس کی وجہ سے وہ اس ایک رب کی معرفت کے حامل ہو گئے. ووجدک ضالن فہدا، تو اس نے تمہیں پایا بس گمراہوں کو تیرے سبب ہدایت عطا کر دی. اور یہ ضالن، یہ جو میں نے مفعول مقدم کا معنی عرض کیا، اس کا ایک معنی اور بھی ہے. قاموس لسان العرب اور عربی لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ افریقہ کے صحراؤں میں، عرب کے بعض خطوں میں ایک ایسا درخت ہوا کرتا تھا، ایک ایسا درخت جو وادیوں میں صحراؤں میں تنہا کھڑا ہو، تنہا، اور اس درخت کی یہ حیثیت ہو کہ بھولے ہوئے مسافر اگر اپنا راستہ بھول گئے ہوں تو ایسے خاص مقام پر وہ درخت ہوتا ہے تو اس درخت کو دیکھ کر اپنی سمت درست کر لیتے ہیں. جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہوں گے پرانے وقتوں کے لوگ رات کو جب سفر کر رہے ہوں تو ستاروں کو دیکھ کے سمت درست کر لیتے ہیں. بالکل درخت بعض صحراؤں میں ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس ایک تنہا درخت کو دیکھ کر اگر وہ راستہ بھول چکے ہوتے تو دیکھ کر سمت درست کر لیتے. لغت عرب کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس درخت کو دال کہتے تھے، اس درخت کو دال کہتے تھے. تو قرآن مجید نے اس کی طرح اشارہ کیا استعارہ کی زبان میں. فوجدک ضالن، محبوب اس نے تمہیں اس دال درخت کی مانند پایا، تنہا تمہیں کھڑا کر دیا صحرائے عرب میں، صحرائے حیات میں. انسانیت راستہ بھول چکی تھی، انسانیت بھٹک گئی تھی، اسے دال بنا کے تمہیں کھڑا کر دیا. بس جو سمتیں بھول گئے تھے وہ تمہیں دیکھتے گئے، سمتیں درست کرتے گئے. جو راہ بھول گئے تھے مسافر وہ تمہیں دیکھتے گئے اور زندگی کے راستے درست کرتے گئے. یہ اس کی نزولی تفسیر ہے. تو یہاں آ کر رسالت کے مرتبے میں کمال نصیب ہوا. تو نبوت کا کمال، یہ بات قابل توجہ ہے، فقط اپنی ذات کی تکمیل میں مضمر نہ تھا بلکہ وہاں سے سامان ہدایت لے کر مخلوق کی تکمیل میں نبوت کا کمال مضمر ہے. نبی اس لیے با کمال نہیں ہوتا کہ وہ کعبہ قوسین تک جاتا ہے، بلکہ اس لیے با کمال ہوتا ہے کہ وہ کعبہ قوسین کی لذتیں لے کر بھی پلٹ کر مخلوق میں چلا آتا ہے. اگر محض اوپر جانے میں کمال ہوتا تو کعبہ قوسین اور ادنا کے مقام پر پہنچ کر
جب حجابات اٹھ گئے تھے اور دیدار حسن مطلق کا آنکھوں کے سامنے تھا، ارے ان لذتوں کو بھی چھوڑ کے واپس پلٹنے کا کوئی نام لیتا ہے؟ جہاں محبوب کا جلوہ بے نقاب آنکھوں کے سامنے ہو تو کعبہ قوسین کی سرشاریاں چھوڑ کر کون نام لیتا ہے مکہ کی وادیوں میں پھر پتھر کھانے کے لیے آنے اور طائف کے بازاروں میں پھر پتھر کھانے کے لیے آنے میں؟ تو فرمایا محبوب اصل کمال اور عظمت کا معیار جو تو نے دیا انسانیت کو وہ یہ نہیں کہ وہاں جا کر جلوے میں تو مستغرق ہو جائے، بلکہ کمال اور عظمت کا معیار یہ ہے کہ اس کعبہ قوسین ادنا کی لذتوں اور حلاوتوں سے سرشار ہو کر بھی تو انسانیت کو نہ بھولا اور اپنی لذت کی بجائے پلٹ کر واپس آ گیا۔ وہاں رہتا تو وہ کمال نہ تھا بلکہ وہ لذتیں چکھ کر تو جو واپس آیا تو طائف کے بازاروں میں اب پتھر کھاتا ہے، یہ تیرا کمال ہے۔ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں انسانیت کی بلائی کر یہ پتھر کھاتا ہے، احد کے میدان میں اپنے رخسار زخمی کرواتا ہے، یہ کمال ہے کہ وہ نبی جو کعبہ قوسین تک جا سکے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق میں ایسی سرشاریوں میں مست اور بے خود رہ سکے مگر وہ ان بے خودیوں کو چھوڑ دے اور مخلوق کی خودی کو زندہ کرنے کے لیے نیچے آ جائے اور زمین پر چلے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور لوگوں کے گھر جائے اور بوڑھیوں کی گٹھڑیاں کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے گھر تک پہنچائے اور دوزخ میں گرنے والی مخلوق کو بچانے کے لیے انہیں کھینچے اور وہ پتھر مارے اور 3 سال کے معاشرتی مقاطع ہوتے رہے تو مخلوق کی بہتری کے لیے، مخلوق کو ذلت کے گھروں سے اٹھا کر انہیں عظمت سے ہمکنار کرنے کے لیے جب رسول یہاں نزول کرتا ہے تو یہ معیار کمال ہوتا ہے۔ تو عظمت کا یہ نبوی معیار عطا کیا گیا کہ آج بھی اگر امت کا کوئی فرد چاہتا ہے کہ میں باکمال بن جاؤں تو کمال اپنی ذات کے تقاضوں کی تکمیل میں نہیں ہے، کمال دراصل اس سے صرف نظر کر کے اللہ کی مخلوق کے تقاضوں کی تکمیل میں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پرانے وقت کے بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں ولی اللہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کی بات کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ قوسین او ادنا کے مقام تک حضور پہنچے اور پلٹ کر واپس زمین پر آ گئے۔ تو بات اگر اس جگہ میں ہوتا، یہ میں شیخ عبد القدوس گنگوہی کی بات کر رہا ہوں، بالفرض میں ہوتا اور یہ درجہ مجھے نصیب ہوتا تو واپس پلٹ کر آنے کا کبھی نام نہ لیتا۔ تو یہ ایک ولی کا قول ہے نا، تو میں نے عرض کیا مرتبہ ولایت میں اس تکمیل ہی کو کمال کہتے ہیں، مگر مرتبہ نبوت کا کمال یہ ہے کہ وہ اس ذات کی تکمیل کی سرشاریوں سے بے نیاز ہو کر پھر اپنے آپ کو نظر انداز کر کے مخلوق کی طرف پلٹ آنا تاکہ میں خود ہی باکمال نہ رہوں، اللہ کے بندوں کو باکمال کر دوں۔ یہ مرتبہ ولایت کا کمال ہے۔ تو امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت اور سیرت طیبہ کے حوالے سے جو عظمت اور کمال کا معیار عطا کیا وہ یہ کہ فقط اپنی ذات کی تکمیل کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ اللہ کی مخلوق کی تکمیل کی طرف توجہ رہے، اس سے اپنی ذات کی بھی تکمیل ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نبوی عظمت اور کمال کے نبوی معیار کو سمجھنے اور اپنی زندگی کے عملی گوشوں کے اندر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔